نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حضرات گرامی قدر، آپ کی خدمت میں مسلسل جو سلسلے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے ان کی غیبت کے دوران ان سے ملاقات کرنے والوں کے بارے میں پچھلی بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی طریقے سے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس میں آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امام عصر سے ملاقات کیسے ممکن ہے، ہم اپنے 12ویں امام سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ملاقات کر سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دو واقعات چھوٹے سے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کل یہ جو دنیا اس وقت ایک مہلک وبا سے، بیماری سے، کورونا سے گزر رہی ہے، ساری دنیا اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئی ہے. امام بارگاہ، مساجد، یہاں تک کہ خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، تمام اماموں کے حرم سب بند ہو کر رہ گئے ہیں، اور مجلسیں، محفلیں، جلوس یہ سب اس وقت معطل ہیں، سب اس وقت رکے ہوئے ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران اپنے امام سے رابطہ اختیار کیجئے، اپنے امام سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ امام آپ کو مایوس کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں ہو کیا گیا تھا. ہم اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر حملہ نہیں کرتے. دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، امام کو ان سے مطلب نہیں ہے. امام کو ہم سے مطلب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. امام ہمارے نوجوانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے عمل کو نہیں دیکھتے. جو خود ان کا دشمن ہے، امام کا دشمن ہے، تو امام کو اپنے دشمن سے کیا مطلب؟ امام کو اپنے دوستوں سے مطلب ہے کہ وہ اچھے کام کیا کر رہا ہے، برے کام کیا کر رہا ہے. لہٰذا میں اکثر یہ دیکھا کرتا تھا کہ جب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے کہیں پر تو ہم یہ سنتے تھے کہ بھائی اس کا پروگرام کیسا رہا، ہمارا پروگرام تو بہت ہٹ ہو گیا، اس کا پروگرام بڑا پھیکا گیا، ہمارا پروگرام تو بہت شاندار ہو گیا. محفل ہو رہی ہے 12ویں امام کے نام کی، بلایا جا رہا ہے منسٹرز کو اور فخر کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر. تمہیں معلوم ہے فلاں کے پروگرام ہوا، اس کے یہاں وہ منسٹر آیا تھا اور یہ منسٹر آیا تھا. کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ امام بھی اس پروگرام میں آئے کہ نہیں آئے؟ امام اس پروگرام میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ پروگرام ہو رہا ہے اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ مجلس کیسی گئی، وہ مجلس کیسی اٹھی، اس میں کتنے لوگ تھے، کتنا مجمع تھا اس جلوس میں. لوگ مجمع دیکھتے ہیں. آج بھی لوگ انٹرنیٹ پر لائک دیکھتے ہیں، کتنے لائک آئے، کتنے لوگوں نے لائک کیا. آپ یہ دیکھیے کہ امام نے لائک کیا کہ نہیں کیا. ہمارے امام نے آپ کے اس عمل کو لائک کیا یا نہیں کیا. خلوص ختم ہو کے رہ گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے دنیا میں تمام مومنین مخلص نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ مخلص لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے آج دین کا کام چل رہا ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، چاہے وہ تھوڑے سے ہوں. لیکن آپ دیکھیے ہو کیا گیا تھا. ہمارے یہاں کسی کی مدد کرنی ہے تو اب خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ ينفقون فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ. لوگ مدد کریں اللہ کی راہ میں چھپ کر اور کھل کر. تو یہ چھپ کر مدد کرنا کیا ہے؟ کسی مومن کی مدد چھپ کر کی جاتی ہے. لیکن مسجد، امام بارگاہ، اسکول، کالج، کوئی اس طریقے کا سوشل کام، اس میں کھل کر مدد کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی مدد کو دیکھ کر ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو. لیکن ہو کیا گیا تھا؟ ہو یہ گیا تھا کہ
کسی کی مدد کرنی ہے تو صاحب فارم بھروایا جا رہا ہے، اور اس میں 2 لوگوں کی سائن لی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بھیجا جا رہا ہے، پھر وہاں جو آفس میں لوگ ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے، اور وہ جو آفس میں لوگ ہیں وہ پھر دوسروں کو بتا رہے ہیں آج فلاں کو اتنی رقم گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا مولا علی اسی طریقے سے غریبوں کی، مستحقوں کی مدد کرتے تھے، یا رات کے اندھیرے میں جا کے مدد کرتے تھے؟ ہمارے چوتھے امام رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا تھا، جب شہادت ہو گئی ہمارے ان اماموں کی، اس کے بعد جن کی مدد ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آتے تھے ہماری مدد کرتے تھے، وہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کسی نے کہا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، کسی نے کہا وہ چوتھے امام علیہ السلام تھے۔ مدد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے مدد کریں۔ فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں، فیس بک پہ ڈالے جا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم اس کو اتنا جو ہے وہ راشن دے رہے ہیں اس غریب کو، اور اس کو کمبل دے رہے ہیں، اور اس کو یہ دے رہے ہیں، اخباروں میں آ رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ صحیح ہے کیا امام سے نزدیک ہونے کے طریقے ہیں یہ؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام سے اگر ہم کو نزدیک ہونا ہے تو ہم کو خلوص پیدا کرنا ہوگا، اور اگر خلوص ہم پیدا نہیں کر سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بالکل بیکار ہے۔ خلوص کے بغیر کچھ نہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، جو نہج البلاغہ کا کلمات قصار یعنی جو چھوٹے سینگس ہیں آپ کے سب سے مختصر، اس میں بھی سب سے چھوٹا جو سینگ ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اخلص تنل، خلوص پیدا کرو تو تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ امام سے ملاقات کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں بصرے کا، کہ بصرے میں ایک شخص تھا جس کو عطار کہا جاتا تھا، عرب دنیا میں اور فارسی میں بھی، ایران میں بھی عطار کہتے ہیں اس دکان کو کہ جہاں پر سوپ، صابن اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے، 2 لوگ آئے، وہ عطار بصرے کا بہت بڑا مشہور عطار تھا۔ وہ کہتا ہے میری دکان پہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہم کو کافور چاہیے، ہم کو عطر چاہیے، صابن چاہیے۔ اس نے کہا یہ لیجئے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، اس لیے کہ مجھ کو ایسا لگا بصرے میں تو اتنے نورانی لوگ ہیں نہیں، اتنے پرکشش چہرے والے بصرے میں میں نے اب تک نہیں دیکھے، تو وہ مجھ کو بصرے کے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا نہیں۔ جب میں نے ان کو بہت اصرار کیا تب بھی نہیں بتایا۔ جب میں نے ان کو قسم دی کہ آپ کو قسم ہے محمد اور آل محمد کی، آپ مجھ کو بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم 12ویں امام علیہ السلام کے خادم ہیں، امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خادم ہیں، اور ہمارے یہاں جو خادم ہیں امام کے ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے، تو امام نے ہم کو حکم دیا کہ ہم تمہاری دکان سے یہ کچھ چیزیں خریدیں آ کر، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا میں نے جلدی سے اپنی دکان بند کی اور ان سے اصرار کیا مجھ کو بھی ساتھ لے چلو، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے لیے امام کا حکم نہیں ہے کہ ہم تم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ میں نے بہت اصرار کیا، حد سے زیادہ جب اصرار کیا اور ان کو بس قسمیں دلائیں مولا کی کہ دیکھیے میں بالکل آپ جیسے کہیں گے ایسے ہی میں کروں گا، آپ مجھ کو اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ چنانچہ جب میں بہت رویا، گڑ گڑایا، ان کا دامن نہیں چھوڑا، تو مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے، اور جب ایک جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سمندر ہے، دریا ہے۔ وہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اس دریا سے کہو کہ اے دریا تجھ کو امام مہدی کا واسطہ، میرے لیے راستہ بنا۔ میں ایسے ہی چلا ان کے ساتھ، وہ لوگ بھی ایسے ہی دریا کے اوپر سے گزرے، اور میں گزر رہا تھا، اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے کچھ سوپ، کچھ صابن اپنی چھت کے اوپر سکھانے کے لیے رکھے تھے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے، وہ سارے صابن بہہ جائیں گے۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا میں ڈوبنے لگا اور میں تیرنے پر مجبور ہو گیا، میں سوئمنگ کرنے لگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو میرے ساتھی 2 تھے، میں نے ان سے فریاد کی، میں نے ان سے کہا مجھے بچا لو، تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے کہا کہ جو تم اپنے ذہن میں دنیاوی خیال لا رہے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ خیالات دنیا کے چھوڑ کے آؤ امام کے پاس۔ چنانچہ میں نے اس سے توبۃ اللہ کی اور اس کے بعد دوبارہ سے قسم دی پانی کو کہ امام مہدی کا واسطہ ہے، پانی میرے لیے راستہ بنا دے۔ چنانچہ پانی نے میرے لیے راستہ بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ خیمہ ہے، اس خیمے سے بڑا نور جھلک رہا ہے،
تو مجھ سے ان دونوں نے جو امام کے خادم تھے مجھ سے کہا کہ دیکھو سامنے خیمے میں امام موجود ہیں، مگر تم ایسے نہیں جا سکتے، ہم جا رہے ہیں اور ہم ان سے اجازت لے کر آئیں گے۔ تو جب ہم گئے جب وہ خیمے میں گئے اور واپس لوٹ کر آئے تو میں نے سوچا امام اب مجھ کو بلا لیں گے، لیکن وہ یہ پیغام لے کے آئے کہ ردوہ ھذا الصابونی، اس صابون والے دکاندار کو واپس کر دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام نے اجازت نہیں دی ہے اور تم جاؤ اپنا بزنس سنبھالو جا کر۔ تو میں سمجھ گیا کہ امام نے مجھ کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ امام نے مجھ کو اجازت اس لیے نہیں دی کہ میں کس طریقے سے آخر امام سے ملتا، کیونکہ میرے ذہن میں دنیا کی محبت باقی تھی، میرے دل میں دنیا کی محبت باقی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بزنس نہیں کریں، کوئی کاروبار نہیں کریں، بھئی واقعات ملتے ہیں۔ شیخ علی بغدادی بہت بڑے بزنس مین تھے، امام سے باقاعدہ ملتے تھے، لوگوں کی امانتیں پہنچاتے تھے، اپنا خمس امام تک پہنچاتے تھے، بزنس مین تھے۔ تو امام نے بزنس سے نہیں روکا، لیکن بزنس کو، کاروبار کو، اپنے کام کو امام کی محبت پر ترجیح دے کر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں تو وہ ناممکن ہے۔ ہر چیز پر امام کی محبت کو آپ ترجیح دیجئے، امام کی محبت پہلے ہے، بعد میں اور چیزیں ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو 2-3 اور چھوٹی سی باتیں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک صابن فروش، ایک عطار کا واقعہ تھا، ایک دکاندار کا واقعہ تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ بہائی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہاؤالدین نام تھا ان کا شیخ بہائی کا، اور 13 سال کی عمر میں وہ لبنان سے اپنے والد کے ساتھ وہ ایران تشریف لے آئے تھے، اور بہت بڑے عارف باللہ تھے، علم جعفر ان کے پاس تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں علم جعفر سے یہ پتہ چلا لیتا تھا کہ اس وقت امام کہاں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اصفہان میں تھا، میں نے پتہ چلا اس وقت امام کہاں ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ اصفہان کے ایک محلے میں جو ایک خربوزہ بیچتا ہے ٹھیلے کے اوپر، امام وہاں کھڑے ہوئے اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچ گیا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ امام باقاعدہ اس خربوزہ بیچنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، عالم نہیں، آیت اللہ نہیں، کوئی بہت بڑا عارف باللہ نہیں، خربوزہ بیچنے والا۔ اس سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال جب انسان کماتا ہے تو امام اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ بہائی کہتے ہیں کہ مشہد مقدس میں گیا تو میں نے مشہد مقدس میں جب دیکھا کہ امام اس وقت کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک جو راستے میں جوتے ٹھیک کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرا چپل ٹھیک کر دو۔ تو وہ کہہ رہا ہے سید ابھی بیٹھیے، جوتے والا کفاش، وہ کہہ رہا ہے سید ابھی بیٹھیے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کفاش، اس کا مطلب یہ جوتے والا جانتا نہیں ہے کہ یہ امام سے بات کر رہا ہے، یہ امام اس کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ پھر امام نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، تم مجھ کو جلدی سے یہ جوتا سی کے دے دو میرا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر بیٹھیے تو صحیح، تو پھر میں ابھی آپ کا کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں قریب پہنچا یہ بتانے کے لیے اس جوتے والے کو کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، کس سے بات کر رہے ہو، تم امام سے بات کر رہے ہو، تم ان سے انتظار کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے میں قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ جوتے والا خود امام کا نام لے کے کہہ رہا ہے میرے مولا آپ تھوڑی دیر اور رک جائیے تاکہ میری آنکھیں آپ کی زیارت کرتی رہیں، اس لیے آپ یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، میں آپ کا جوتا ابھی سی دوں گا، زہ نصیب آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو شیخ بہائی کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک جوتے والا جانتا تھا کہ یہ امام ہے، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ امام کے پاس اگر زیادہ دیر رہے گا تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ جو بھی دنیا میں مومنین اور مومنات ہیں، نوجوان خاص طور سے، اپنے آپ کو امام کی طرف متوجہ کیجئے، خواہشات نفسانی کی پیروی مت کیجئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کی غیبت، برائی، الزام یہ سب مت لگائیے، اس لیے کہ جب امام کو اتنا برداشت نہیں ہے کہ حب دنیا ان کی محبت کے اوپر بھاری پڑ جائے، تو امام کو اتنا برداشت کہاں ہے کہ آپ کسی مومن پر تہمت یا الزام لگائیں یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی کریں۔
یہ سب چیزیں حائل ہوتی ہیں، اور پاک و پاکیزہ کھائیں، نجس نہ کھائیں، طیب و طاہر کھائیں۔ امام سے ملاقات کرنی ہے تو دعاؤں میں اثر پیدا کریں۔ اور ایک دعا میں بتا رہا ہوں، قنوت میں اس کو ضرور پڑھیے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم لا تفرق بیننا وبین المہدی المنتظر، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ پروردگار ہم میں، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہم لا تفرق بیننا وبین المہدی المنتظر کا، کہ پروردگار پالنے والے الہی، اے ہمارے اللہ، ہم میں اور ہمارے امام میں فاصلہ نہ رکھ۔ جب بھی ہم امام کا تصور کریں، امام سے ہم کو ملا دے، فاصلہ نہ رکھ امام سے ہمارا، اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، ان کا اینڈ اچھا ہو اے پروردگار امام کے طفیل میں۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ بس آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام سے انشاءاللہ ملاقات کریں، اور اگر ملاقات نہ ہو سکے اس دنیا سے چلے جائیں تو امام ہم کو ہماری قبروں سے اٹھائیں، جیسا کہ ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا، ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم مر گئے تو امام ہمیں اپنے صحابیوں میں شامل کریں، زندہ رہیں تو امام اپنے ساتھیوں میں شامل کریں انشاءاللہ، والمستشہدین بین یدیہ، اور ان کے رکاب میں ان کے ساتھ مدد کرتے ہوئے ہمیں شہادت نصیب ہو اور ان کے ساتھیوں میں شمار ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔